قیامت کی شب ہے، کیونکہ سرکار دو عالم پیغمبر اسلام کی اولاد کی قبریں توڑی گئیں جنت البقیع میں۔ 1925 میں یہ سانحہ ہوا۔ موجودہ سعودی حکومت اسی نسل ناپاک کا سلسلہ ہے جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا تھا آل نبی پر۔ ان ظالموں کی نسل ہے موجودہ سعودی حکومت۔ یہ جو سعودی حکومت ہے یہ غاصب حکومت ہے۔ آج کے سعودی اور یہودی دونوں ایک ہیں۔ میں سب سے مخاطب ہوں، یہاں سننے والے جتنے بھی جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، بلا کسی مذہب و ملت کے وہ سنیں۔ جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ، مدینۃ الرسول، سرکار دو عالم کے شہر مدینہ میں جو قبرستان ہے، جس میں صحابہ دفن ہے، جس میں اہل بیت رسول اللہ کی اولاد دفن ہے، جس میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مزار اقدس ہے، اور جن قبروں پر عالی شان گنبد تھے انہیں توڑ دیا گیا۔ اگر یہ توڑنے والے وشو ہندو پریشد کے ہوتے، RSS کے ہوتے، ہندو ہوتے، یہودی ہوتے، عیسائی ہوتے، تو ہم یہ مان لیتے کہ بغض دلی، اسلام دشمنی، کیونکہ ہم چھپے کافر کو پہچانتے نہیں ہیں، کھلے کافر کو پہچانتے ہیں نا، مگر بقیع ڈھانے والے چھپے کافر ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد کی قبروں کو توڑنے والے چھپے ہوئے کافر ہیں۔ ان کی زبان پر کلمہ اسلام تھا، مگر ان کے دل نے کبھی رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانا تھا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے گنبد خضرا کو ڈھانے کی کوشش کی۔ مولانا عبدالقیوم قادری صاحب کی کتاب تاریخ نجد و حجاز، مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی صاحب تحریک خلافت کے بانی، ان کی کتاب خلافت رپورٹ کمیٹی میں عربی میں شیخ زنی الدہلان مکی جو مفتی مکہ قاضی القضات تھے، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ خلاصۃ الکلام میں جو عربی میں موجود ہے، اس پر کئی کتابیں موجود ہیں۔ علماء اسلام، برادران اہل سنت نے وہابیوں کے خلاف کتابوں میں صاف طور پر لکھا کہ قبروں کو توڑا گیا، صحابہ کرام کی قبروں کو توڑا گیا، رسول اللہ کی ازواج کی قبروں کو توڑا گیا، امہات المومنین کی قبروں کو توڑا گیا، سرکار ابو طالب کی قبر کو توڑا گیا، سرکار دو عالم جس گھر میں حضور کی ولادت ہوئی وہ گھر توڑ دیا گیا، بی بی فاطمۃ الزہرا جس گھر میں اپنے بابا کے فراق میں رویا کرتی تھی وہ بیت الحزن، اسے توڑا گیا۔ جتنی رسول اللہ کے مزار پہ حملہ کر کے گنبد خضرا پر جو سونے کا ہلال موجود تھا اسے لوگوں نے نکال لیا اور وہاں سے گر کے مر گئے، اور اس کے بعد گنبد خضرا پہ گولیاں چلی، سرکار دو عالم کے گنبد خضرا پر گولیوں کے نشان پائے گئے، ہزاروں سنی مسلمان وہابی اور سعودیوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ جنت البقیع کے بچانے کے لیے مکے مدینے کے ہزاروں لوگ مارے گئے، کیونکہ یہ جو سعودی حکومت ہے ترکی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے نجد گاؤں کے درعیہ کے ایک ڈکیت ڈاکو نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف قبریں توڑی بلکہ انہوں نے سرکار دو عالم کی ذات اقدس کے شان میں گستاخیاں کی، مسجد منارتین کو توڑا، مسجد مائدہ کو توڑا، جس کی تحریر، جس کی تصویر مکمل مولانا شوکت علی صاحب تحریک خلافت کے بانی نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ تو مسجدوں کو سعودی عربیہ نے توڑا۔ آج بھی روڈ وائنڈنگ کے نام پر مسجد کو توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہاں مخالف اسلام لوگ کہتے ہیں جہاں سے اسلام آیا وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کچھ بھی کرو۔
تو ان ظالموں کے کردار کی وجہ سے دوسروں کو رغبت اور اکساہٹ مل رہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، شیعہ سنی سارے مسلمان محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور اگر دل سے پڑھتے ہیں تو ظالم سعودی حکومت سے ان کے سفارت خانے پہ جا کر مطالبہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کی اولاد کی قبروں کو جو تم نے توڑا ہے اسے بناؤ، یا پھر اجازت دو ہم مدینہ آ کے خود بنائیں گے۔ آل سعود پر اللہ کی لعنت ہو، سعودی حکومت پر اللہ کی لعنت ہو، رسول اللہ کے گستاخوں پہ اللہ کی لعنت ہو، رسول اللہ کی اولاد کی قبریں توڑنے والوں پہ لعنت ہو، رسول اللہ کی بیٹی کی قبر کو توڑنے والے بی بی فاطمہ الزہرا ملک جنت کی قبر کو توڑنے والے ظالم سعودیوں پہ لعنت ہو، رسول اللہ کی گنبد خضرا کو ڈھانے کی دھمکی بھی دی گئی 2 سال پہلے، ان تمام ظالموں پہ لعنت ہو۔ میں کہوں گا آپ سوتے رہو گے تو کب تک سوتے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے سے بھٹتے رہو گے؟ کب تک فاصلے سے کھڑے رہو گے؟ ارے آؤ، نبی کی بیٹی کا مزار بنانا ہے، آؤ صحابہ کا بھی مزار بنانا ہے، آؤ نبی کی ازواج کا بھی مزار بنانا ہے، آؤ رسول اللہ کے والد کی قبر کو توڑا گیا، کب تک سوتے رہو گے؟ گردش لیل و نہار چلے جائے گی، مگر تاریخ میں ظالموں کے ظلم کے خلاف خاموش رہنے کی سزا قیامت کے دن ملے گی۔ اللہ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے، وہاں ظالم و مظلوم کا فیصلہ ہوگا۔ جس بیٹی کے لیے رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے فرد محبت میں، جس بیٹی کے دروازے پہ جا کے سلام کیا کرتے تھے، وہ نبی اگر اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتے تو آج کوئی باپ اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتا۔ رحمت للعالمین کی بیٹی کی قبر کو توڑا گیا، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں جگانا پڑتا ہے، ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ یہ مسلمان کی اور یہودی کی لڑائی نہیں ہے، یہ مسلمان کی اور عیسائی کی لڑائی نہیں ہے، یہ مسلمان کی اور ہندو کی لڑائی نہیں ہے، یہ مسلمان کی وہابیت سے لڑائی ہے، کیونکہ وہابی چھپے ہوئے یہودی کا نام ہوتا ہے۔ کربلا کو لوٹا 1801 میں، 1218 ہجری میں ظالموں نے مکے میں بغاوت کر کے حکومت لی، اور پھر وہاں سے درعیہ سے رخ کر کے کربلا کے محلے مقیم کی سرحد کو توڑ کے اندر داخل ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے سونے کو اتار لیا، وہاں جو نظریں تھی اسے لوٹ لیا، باب الحواج مولا عباس کے گنبد اقدس سے لے کے زمین تک جتنا سونا تھا نکال لیا گیا، وہاں جو بادشاہوں نے نظریں پیش کی تھی اسے نکال لیا گیا۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نجف پہ حملہ کرنا چاہتے تھے مگر ناکام ہوئے۔ پہلی بار بقی توڑی گئی، اسے سلطنت عثمانیہ کے سنی بادشاہوں نے بنایا، بقی کو دوبارہ گنبدیں بنانے والے سنی بادشاہ تھے، پھر اسے توڑنے والے وہابی تھے۔ لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں، کچھ ہماری کوتاہی اور غفلت اور کچھ آپ لوگوں کے خواب نے اس واقعے کو ایسے بھلا دیا جیسے مدینے میں کچھ ہوا نہیں ہے۔ یہ سعودیوں کے چندے پہ جینے والے ملاؤں نے قوم کو غفلت میں رکھا ہے۔ سعودی عرب کے چندے نے ملاؤں کی زبان کو سونے کے تاروں سے سی دیا ہے۔ اب بھی وقت جاگو، ورنہ رسول کی اولاد کی قبروں کا تماشا دیکھنے والے اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت ان کی اولاد کی قبروں کی ٹوٹی قبروں کو پھر سے بنانے کا ثبوت ہی عشق رسول کا ثبوت ہوگا۔ کیوں کہ جنت البقیع میں ان ظالموں نے جو کیا، رہے یہ نجدی ہیں جن کے لیے حدیث موجود ہے مشکات شریف میں،
جن کے لیے حدیث موجود ہے بخاری کے کتاب الفتن پارہ نمبر 28 میں کہ سرکار دو عالم کی خدمت میں یہ لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے، تو سرکار دو عالم نے نجدیوں کے لیے دعا نہیں کی بلکہ فرمایا یہ نجد وہ علاقہ ہے جہاں سے فتنہ نکلے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے مدینے میں مکے میں جو یا رسول اللہ کہتا تھا اس کا سر قلم ہوتا تھا۔ جو گنبد خضرا کے سامنے آج بھی ہاتھ دان کے ادب سے کھڑا ہو اسے آ کر کے لے جایا جاتا ہے کہ رسول کا ادب نہ کرو، مزار مصطفیٰ کا ادب نہ کرو، سرکار کی جالی کو نہ چومو، ان کے بس میں نہیں رہا ورنہ یہ گنبد خضرا کو ڈھاتے۔ تو وہ تمام لوگ جو عشق مصطفیٰ کا دم بھرتے ہیں، وہ تمام لوگ جو محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، وہ تمام لوگ جو حضور کی تعریف جھوم جھوم کے کرتے ہیں، ان سب سے میں کہوں گا اگر عشق مصطفیٰ دل میں ہے تو گستاخ مصطفیٰ کا جواب دینے کے لیے تیار ہو۔ خلافت کے مسائل میں یا علی مدد، خلافت کے مسائل میں شیعہ سنی الگ ہیں، امامت کا مسئلہ الگ ہے، مگر آل رسول کی محبت پوری امت کی مشترکہ میراث ہے۔ بقی سعودی عرب کی جاگیر نہیں ہے، جنت البقی مدینہ منورہ کا قبرستان جس میں صحابہ دفن ہیں، جس میں رسول کی اولاد دفن ہے، جس میں امام جعفر صادق کا مزار ہے، امام باقر کا مزار ہے، امام زین العابدین کا مزار ہے۔ میں کس کے نام لے رہا ہوں؟ جس کے نام کے آگے ہر مسلمان کا سر عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ آج آپ بقی میں جائیے، مدینے میں جائیے، مدینے میں جا کر کے آپ ادب سے کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کو بقی سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو ان سے پوچھئے یہ جو قبرستان ہے یہ کس کا ہے؟ یہ سرکار دو عالم کی عطا ہے۔ تو جب سرکار دو عالم کی عطا ہے تو تم اس سے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ تو یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اہل سنت کے مدرسے جو واقعی سنی ہے، میں وہ نجس وہابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سنی بھائی ہیں انہیں اپنے مدرسوں سے نکل کر سعودی سفارت خانے کے سامنے جا کر کے احتجاج کرنا چاہیے، اور ایسا احتجاج کرنا چاہیے کہ سعودی سفارت خانہ کام نہ کر سکے اور حکومت ہندوستان مجبور ہو کر سعودی عرب سے کہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے ملک میں ویلنس ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، لہذا ان قبروں کو بچاؤ، ان قبروں کو بناؤ۔ میں انگریزی کا نعرہ نہیں لگاتا، ری بلڈ بقی کون سمجھے گا؟ نہیں، بقی بچاؤ، بقی بناؤ، دین بچاؤ، بقی بناؤ، دین بچاؤ۔ کیوں کہ ہمارے پاس ایسا تعلیم یافتہ طبقہ جو نہیں ہے وہ نہیں سمجھے گا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بقی بچائیے، جس کے بقی بچی تو دین بچا، ورنہ اتنے کروڑوں مسلمان نبی کا نام لینے والے، ارے ان لوگوں نے مسجد بھی توڑی، انہوں نے صحابہ کا مزار بھی توڑا، انہوں نے نبیوں کی بیویوں کے مزار توڑے، انہوں نے اللہ کا گھر توڑا۔ تو مجھے بتاؤ جس کا نہ اللہ کی مسجد سے تعلق، نہ نبی کے اصحاب سے تعلق، نہ نبی کی اولاد سے تعلق، وہ مسلمان کیسے؟ ہمارے ملک ہندوستان میں بابری مسجد کو کافروں نے ڈھایا، ہر فرقہ چیخ اٹھا، مگر سعودی کی دھرتی پر سعودی کی عرب ظالم حکومت نے مسجد مائدہ کو توڑا، مسجد ثنایا کو توڑا، مسجد منارتین کو توڑا۔ تو اس پر چپ کیوں ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ ارے یہ کھلا کافر کر رہا ہے تو ہم بول رہے بابری مسجد وہی بنے گی اور انشاءاللہ بنے گی، مطالبہ جائز ہے، مگر مدینے میں جو مسجدیں توڑی گئی ان ظالموں سے بھی کہو یا مسجد بناؤ یا اعلان کرو کہ تم کافر ہو، یا مسجد بناؤ۔ کس کی مسجد توڑی گئی؟ مسجد ثنایا، کیا سرکار دو عالم کے دندان مبارک
शहीद हुए थे जंग ओहद में। जब सरकार दो आलम के दंदाने मुबारक शहीद हुए तो उसको बतौर आसार के मस्जिद बनाई गई। वो मस्जिद जहां सरकार के दंदाने मुबारक शहीद हुए, उस मस्जिद को गिराने का क्या मतलब? यानी ये मस्जिद याद आए तो सरकार के दंदान याद आएंगे, मुस्तफा का जख्मी होना याद आएगा, रसूल का इश्क दिल में बढ़ेगा। इश्क रसूल से तोड़ने के लिए उस मस्जिद को तोड़ दिया गया। अगर मैं गलत कह रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, मेरे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, वो इसे नोट करेंगे, पुलिस सामने मौजूद है, वो नोट करेगी। जिसे शिकायत करना हो जाके शिकायत करो। साबित मैं करूंगा कि सऊदी ममलिकत, जालिम सऊदी हुकूमत ने अल्लाह के घर को तोड़ा। हम यहां दूसरों से लड़ रहे हैं और वहां इस्लाम का दावा करके अल्लाह के घर को तोड़ा गया। हम चुपचाप हज करके उम्रा करके घर आ जाते। क्यों नहीं करते? मैं जानता हूं हमारे ये नहीफ आवाज से होने वाला कुछ नहीं है, मगर अभी अभी हमारे मौलाना ने वहां पे एक बात कही थी कि सच है, अगर खामोश रहे तो कयामत के दिन मुजरिम बन के उठेंगे। फरिश्ते तो लिख रहे हैं, मलाइका तो गवाही देंगे, कयामत में ये जबान खुद गवाही देगी कि इसने हक के ज़हरा में बोला, इमाम हसन की कब्र के लिए बोला, इमाम जाफर की कब्र के लिए बोला, अइम्मा अहले बैत की कब्र के हक में बोला, रसूलुल्लाह के चचा हजरत हमजा जिनके शिकमे अक़दस में नेज़ा मार के जालिम ने, मलऊना ने उनकी आंतें बाहर निकाल ली थी, वो सरकार दो आलम के चचा जो असद थे, शेर थे, उनके मजार को जालिमों ने तोड़ा। क्या हमें बोलने का हक नहीं है? क्या मतलब है? सब चुप क्यों हैं? सब खामोश क्यों हैं? आज अगर बेदार नहीं होंगे तो फिर कल का आने वाला दौर दुनिया में कयामत का दौर होगा, आखिरत छोड़ दीजिए। लिहाजा मैं इन चंद कलिमात के जरिए तमाम आलम इस्लाम अपने सुन्नी भाइयों से अपील करता हूं कि वो हमारे शाना बशाना हो या आप अपने परचम के तलक अलग सही इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बोले, लिखें, पढ़ें और अपनी नस्लों को बताएं, क्योंकि जालिम के जुल्म के खिलाफ जो नहीं बोलता वो भी जालिम कहलाता है। मैं इन चंद कलिमात के साथ आप तमाम से ये कहता हुआ रुखसत होता हूँ। मजलिस होगी आगे, मसाइब पढ़े जाएंगे, फजाइल पढ़े जाएंगे, मियाँ मौलवी अलीजान सल्लमहू पढ़ेंगे वहाँ पर। मैं यहाँ सिर्फ 10 मिनट अपने दीगर भाइयों तक अपने पैगाम और बात को पहुँचाने के लिए मुझे कहा गया और मैं हाजिर हुआ, और मैं इस बात के साथ रुखसत चाहता हूँ ये कहते हुए, न घबराओ, न घबराओ आज़ादारो, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान काफी है। ये काफिर वहाबी, ये काफिर सऊदी, ये काफिर क्या समझते हैं, सऊदी क्या समझते हैं, जो अपने दिल में हंसते हैं, अरे अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।